بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب مخلوقات میں سب سے بہتر اور عزت والا بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اسے عقل، سوچنے کی طاقت اور اچھے برے کی پہچان عطا کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، سونا یا دنیا کے کاموں میں لگ جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ یا حج ہی نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے یا کسی کو تکلیف سے بچاتا ہے، تو یہ سب بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں ہمیں پرکھا جا رہا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور اصل زندگی آخرت میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کے دو راستے ہیں، ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا وہ جو نافرمانی اور برائیوں کا ہے، جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، دولت مند، طاقتور لوگ بھی ایک دن قبر میں جا سوتے ہیں۔ وہاں ان کے ساتھ نہ دولت جاتی ہے نہ طاقت، انسان کے ساتھ صرف اس کے نیک یا برے اعمال جاتے ہیں۔ اگر اس نے نیک زندگی گزاری تو قبر اور آخرت اس کے لیے جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ اگر اس نے نافرمانی کی ہو تو وہاں اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے یہ مانے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال بھی ضروری ہیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اپنے عمل سے بھی دکھانا پڑتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہ صرف دنیا میں لگ جاؤ، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرو۔ اچھی کمائی کرو لیکن حلال کمائی سے، اچھا کھاؤ لیکن اس میں دوسروں کا حق نہ مارو، اور اچھی زندگی گزارو لیکن غرور نہ کرو۔ یہ سب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں میانہ رویہ یعنی اعتدال سکھاتا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ جو انسان اللہ کے حکموں پر چلتا ہے وہ سکون پاتا ہے۔ دنیا کے مال و دولت میں کبھی سکون نہیں ہے، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ دولت، شہرت، عہدہ، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں انسان صرف ایک کفن کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے اصل سرمایہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اس مقصد کے تحت گزارے تو دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔
ایک انسان جب سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں مارتا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، والدین کی عزت کرتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی کرتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسلام کا پیغام بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، وہی اصل کامیاب ہے۔ باقی سب کامیابیاں دنیا کی وقتی خوشیاں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔